ڈائس پر تشریف فرما ذمہ داران اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اظہار خیال قرآن سے استفادہ کے تعلق سے دو باتیں ہمارے سامنے آئی ابھی، ایک تو شرائط و آداب اور دوسرے جو ہے مطالبات قرآن شریف پڑھنے والے کے ساتھ، اس کے لیے مطالبات۔ ابھی تیسری بات مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے قرآن فہمنے کے لیے مطلوب قلبی کیفیت اور جو ہے ذہنی ماحول۔ قرآن فہمی کے لیے مطلوب قلبی کیفیت اور ذہنی ماحول، یعنی اس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے قلب کو یکسو کیا جائے، اپنے ذہن کو خالص کیا جائے۔ قلب اور ذہن ایک طرف یکسو کر کے جب تک ہم کلام پاک کو نہیں پڑھیں گے اس کو سمجھ نہیں سکتے ہم۔ سب سے بڑی کیفیت یہی بتائی گئی ہے، یکسو ہو جانا۔ جیسا کہ ہم جو ہے نماز کے لیے بھی پڑھتے ہیں تو ٹھہرتے ہیں، یکسو ہو جاتے ہیں پہلے۔ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یکسو ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کا کلام یا ایسا کلام، بلکہ کئی کلام جو نازل ہو گئے مختلف پیغمبروں پر، سب حق ہے، اور یہ کلام پاک جو ہے ایسا حق ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تا قیامت۔ دوسری کتابوں میں تبدیلی ہو گئی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ جو ہے اس کو یکسوئی کے ساتھ پڑھو، یہ کتاب حق ہے، اس کو پڑھو۔ کیسا پڑھنا، اس کے شرائط بتائے گئے ہیں۔ قلبی کیفیت کیا ہونا، اس کی جو ہے قلبی مطلب اس کا مطلوب قلبی کیفیت اور ذہنی ماحول کیسا ہونا۔ ذہن کو یک طرف جب تک ہم نہیں کریں گے، یکسو نہیں کریں گے، اس کی حقیقت سے ہم جو ہے استفادہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کے لوازمات سے، اس کے مطالبات سے، اس کی حقیقتوں سے اپنے آپ کو اس سے استفادہ ہم نہیں کر سکتے۔ یکسو ہونا بہت ضروری ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ صاد کی آیت، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کتاب أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی یہ ایک بابر کی کتاب جو ہم نے تم پر اتاری ہے، تمہاری طرف اتاری ہے، تاکہ لوگ اس کی آیاتوں پر غور کریں، اس کی آیاتوں پر غور کریں، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کی آیاتوں پر غور کرنا، جیسے کہ آیا کہ ہم سنیں قرآن کو پڑھنا ہے یکسو ہو، یعنی اپنے دل کو پاکیزہ کر کے، اپنی کیفیت کو پاکیزہ کر کے، اور جو ہے باطہارت جسم کو پاک کر کے، اللہ سے پناہ چاہتے ہوئے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لیتے ہوئے، پھر اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے۔ اور پھر یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے سبق ہے، اس سے جو ہے یہ کتاب تمہاری طرف اتاری گئی ہے تاکہ لوگ اس کی آیاتوں میں غور کریں، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ یاسین کی آیتیں ہیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، شاعری نہیں سکھائی۔ وَمَا يَنبَغِي إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور یہ نہ اس لائق ہے شاعری کے
اور یہ تو صرف ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے. واضح قرآن، اس میں آیاتیں اللہ تعالیٰ کی واضح آیاتیں ہیں، اس میں انسان کو سبق دیتی ہیں، انسان کی رہنمائی کرتی ہیں. یہ ہدایت کے لیے اس کی آیاتیں ہیں. اس پہ غور کرو، اس پہ تدبر کرو. اس میں 7 پوائنٹ جو ہے میرے عنوان کے تحت دیے گئے ہیں. اس میں جو ہے اس کا لب و لباب یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، سنجیدگی کے ساتھ جو ہے قرآن کو پڑھیں اور خود عمل کریں اور اس کی دعوت بھی دیں. کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ایسی ہے جو تمہارے لیے رہنمائی دیتی ہے، جو تمہارے لیے میں خیر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں بھی خیر کو پہنچانے والی ہے اور آخرت میں خیر کو پہنچانے والی ہے. دنیا میں بھی کامیابی دلانے والی، آخرت میں بھی کامیابی دلانے والی یہ کتاب ہے. اس کو غور سے پڑھیں، تدبر کرتے ہوئے یکسو ہو کر پڑھیں. اور فرمایا کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْحَقَّ قول، تاکہ وہ ہر شخص کو خبردار کرے اس بات سے، ڈرائے اس بات سے خبردار کر دے جو زندہ ہو. زندوں کے لیے قرآن ہے، زندگی حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن ہے. دنیا کی زندگی میں بھی جو ہے آگے بڑھیں اور آخرت کی زندگی میں بھی آگے بڑھیں، کامیاب ہو جائیں. وہ جو ہے جنت سے نکل کر جنت سے بچ کر جہنم میں جانے والے بنے. وہ زندہ لوگ ہیں، ہمیشہ کی جو ہے زندگی کی کامیابی ان کے جو ہے نصیب کو آنے والی ہے، جو اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں. اور اس کی نسبت سے بتایا گیا کہ قرآن کو پڑھیں تو اس کی تفاسیر کو پڑھیں. تفاسیر یعنی اللہ والوں نے، بزرگوں نے، علماء نے جو اس کی تفسیر لکھی ہے اس کو پڑھیں تاکہ اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور وہی جو ہے نہیں ہے بلکہ بتایا کہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور حقیقی جو ہے اس سے جو ہے استفادہ جو کیا جا سکتا ہے قرآن کی آیات سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت جو ہے اس سے. اصل وہ چیز ہے. تفسیر جو پڑھیں گے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو ریفرنسز کے لیے ہم پڑھیں گے. اور حقیقت میں جو فائدہ ہم کو استفادہ جو ہوگا کلام پاک سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سے. جیسے کہ نماز کے بارے میں بتا گیا، نماز فرض کر دی گئی تم پر اوقات کے ساتھ میں، کیسے پڑھنا، کب پڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر کے بتا دی، کتنی رکعت پڑھنا وغیرہ وغیرہ. علماء کرام نے بھی اس کی وضاحت کر کے بتا دی. لیکن اصل بنیادی چیز جو ہے قرآن کو حقیقت میں اس کو سمجھ کر پڑھنا اور پھر اس کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت وغیرہ جیسے کر دی. اب زکوٰۃ کے بارے میں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی دو ان کو دو. قرآن پاک میں بتایا گیا. اللہ تعالیٰ، ابھی میرا وقت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو ہے اس کی سمجھ حاصل کرنے کی اور اس کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.